دعائیں اور نیک عمل پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان ایام کے لیے کہ جو آج 17 ماہ مبارک رمضان ہے، اور یہ جو اگلے ایام آ رہے ہیں وہ امیر المؤمنین مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں، تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ کوشش یہ کریں گے کہ نہج البلاغہ کے چند خطبات، البتہ جس قدر ہو سکے وہ آپ کی خدمت میں تلاوت کیے جائے۔ کتاب نہج البلاغہ بھی اپنی مظلومیت میں اس کا معاملہ بھی قرآن کریم جیسا ہی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں نہج البلاغہ کا مطالعہ کرتے ہوں گے۔ جو بھی نہج البلاغہ کا مطالعہ کرے تو اس کو ایک چیز کا احساس بڑی شدت سے ہوتا ہے، اور وہ احساس یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا جو تعارف بالعموم سننے کو ملتا ہے اس سے بہت الگ شخصیت ہے وہ کہ جو نہج البلاغہ میں پائی جاتی ہے۔ تو ہم جب بھی کہیں نہج البلاغہ کی بات کریں اور درس دیں تو مومنین کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ تمام ادیان میں یہ مشکل پیش آئی، ان ادیان کے جو سربراہ تھے، نبی تھے، رسول تھے، رسول کے وارثین تھے، کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد شیطان ان کی قوموں کو گمراہ کرنے کے لیے انہی کا نام استعمال کرتا ہے، البتہ ان کے نام پر بجائے ان کی اپنی تعلیمات کے تحریف شدہ باتیں جو انہوں نے نہیں کی ہوتی وہ ان کے نام پر معاشرے میں عام کرتا ہے۔ اور ان میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جو تحریف شدہ شکل دین کی شیطان کی طرف سے انبیاء کے نام پر، اولیاء کے نام پر، اوصیاء کے نام پر دین کی جو تحریف شدہ شکل معاشرے میں پیش کی جاتی ہے، اس میں عوام الناس کے لیے بہت آسانیاں ہوتی ہیں، اور وہ جو شریعت یا وہ جو قانون نبی اللہ کی طرف سے لے کر آیا تھا اس پر اس کے بارے میں جو جس سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس نبی کی امت کو، وہ سنجیدگی ختم کر دی جاتی ہے، اور بجائے اس کے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت پر زور ہو، بعض دینی رسموں پر زور ہو جاتا ہے، اور بجائے یہ کہ گناہ ترک کرنے پر زور دیا جائے گناہوں کی بخشش کے تذکرے زیادہ کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر قوموں میں خرابی کا دروازہ کھلتا ہے۔ ظاہر ہے جب اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی تو پھر شریعت کم رنگ ہو جائے گی، اور معاشرہ اگرچہ بظاہر دینی معاشرہ کہلاتا ہے لیکن پریکٹیکلی بے دینی والا معاشرہ نظر آئے گا، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان معاشرے، ہمارے اپنے ملک پاکستان کا معاشرہ، وہ بہت سارے حوالوں سے کرپشن اور اخلاقی پستی اور دیگر چیزوں کا شکار ہے۔
بلکہ اب تو یہ کہنا بھی عجیب لگتا ہے کہ ایک مسلم معاشرہ ایک غیر مسلم معاشرے کی طرح لگتا ہے. ہمارا معاملہ تو کچھ ایسا ہو گیا کہ غیر مسلم معاشرے بہتر نظر آتے ہیں ہم سے. بہت سارے موارد میں غیر مسلم معاشرہ بہتر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلم معاشرے کے رہنے والے لوگ ان میں سے ایک بڑی تعداد خواہش مند ہوتی ہے کہ اس مسلم معاشرے کو چھوڑ کر ہجرت کر جائیں اور زندگیاں جو ہیں وہ غیر مسلم معاشرے میں جا کر گزاریں. تو یہ پہلا خطبہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو قبلہ مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ ہے نہج البلاغہ کا، اس میں خطبہ نمبر 145 ہے، 145. اس خطبے میں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے آغاز کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتا کر کہ اللہ نے جو اپنے رسول کو بھیجا تھا تو بنیادی مقصد کیا تھا. اور اس کے بعد اس میں ذکر کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے اپنے رسول کو جو ہتھیار دیا تھا، جو اسلحہ دیا تھا رسالت کی تبلیغ کے لیے، وہ قرآن تھا. پھر قرآن کا تھوڑا تعارف کرواتے ہیں، اور اس کے بعد نسبتاً تفصیل کے ساتھ مولا اپنے دنیا سے جانے کے بعد آنے والے زمانوں میں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور ان زمانوں میں قرآن کریم کی کیا حالت کر دیں گے. قرآن کریم ہوگا تو صحیح معاشرے میں، لیکن کس حالت میں ہوگا اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. تو اس خطبے کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا کیونکہ یہ مولا سے بھی منسوب ایام ہے، مولا کی شہادت کے ایام ہے، اور ماہ مبارک رمضان قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے. میں اشارہ کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ماہ رمضان کا تعارف روزوں سے نہیں کروایا، بلکہ ماہ مبارک رمضان کا تعارف اللہ نے نزول قرآن سے کروایا. اللہ نے فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ نہیں فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں روزے فرض کیے گئے. یہ بالکل اسی طرح ہے، آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اگر آپ سب کے جو پاکستان کے رہنے والے، اور پاکستان ہمارا وطن ہے، ہم سے کوئی بھی پوچھے کہ 1947 کا تعارف کرواؤ، 1947 1947 کا، تو ہم سب ایک ہی طرح کا تعارف کروائیں گے. اور وہ تعارف کیا ہوگا کہ 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تھا. کوئی بندہ ہم سے کہے کہ 1947 میں دنیا میں اور بھی بہت سارے کام ہوئے، ہم کہیں گے اور بھی بہت سارے کام ہوئے ہوں گے، ہمیں اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے سب سے اہم 1947 میں جو واقعہ پیش آیا وہ ہمارے وطن کی آزادی ہے. بس بالکل اسی طرح اسی مثال کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے آیت قرآن کو اگر آپ دیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، تو اس میں اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح اور روشن بنیادیں اور دلائل اس قرآن میں موجود ہیں. تو قرآن کی نسبت بھی ہے ظاہر ماہ رمضان کی، اور ان ایام میں بالخصوص مولا کی شہادت کی نسبت ہے. تو ہم نے دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے. مولا ہی کے کلام سے انشاءاللہ ہم استفادہ کریں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خطبہ نمبر 145. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
مولا فرماتے ہیں فبعث اللہ محمدً بالحق، تو مبعوث فرمایا اللہ نے محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالحق، یعنی حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کیا مطلب ہے؟ یعنی حق کا پیغام ان کے ساتھ دے کر بھیجا۔ اب یہاں پہ توجہ کریں، جو بنیادی مقصد ہے بعثت رسول کا وہ بیان ہو رہا ہے۔ ان بنیادوں پر اگر انسان کی توجہ ہو اور انسان کے دماغ میں یہ بنیادیں کلیئر ہو جائے تو ایک بنیادی فارمولہ مل جاتا ہے۔ اور وہ فارمولہ کیا ہے کہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ اصلاً دین آیا کس لیے، اصلاً رسول اللہ آئے کس لیے تھے، تو پھر وہ جو ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو ان اہداف کے، نہ صرف یہ کہ ان اہداف کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتی، ان لائن نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات ان اہداف کے مخالف لگ رہی ہوتی ہیں، جیسے ابھی میں عرض کروں گا۔ تو اگر یہ بات ذہن میں واضح ہو جائے تو پھر اس قسم کی باتیں اگرچہ دین کے نام پہ کی جائیں انسان کی نظر میں مشکوک ہو جاتی ہیں کہ کیسے ایک اللہ اور رسول ایک بات پر پورا زور دے رہے کہ اصل بنیاد یہی ہے، اور پھر خود ہی آ کر اس بنیاد کو توڑ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دین اسلام میں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی اہمیت بنیادی ہے۔ ان میں سے ایک یہی ہے کہ بنیادی مقصد کیا ہے رسول اللہ کا، بنیادی ہدف کیا تھا جس کے ساتھ اللہ نے بھیجا۔ آپ دیکھیے نمبر 1 فرمایا لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ من عبادت الاوثان الى عبادتہ، تاکہ رسول اللہ کیا کرے، کس لیے مبعوث فرمایا، تاکہ اللہ کے بندوں کو بتوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لائیں۔ یہ پہلا مقصد ہے، یعنی عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ مکہ میں کن کن چیزوں کی عبادت ہو رہی تھی؟ 3 چیزیں تھیں۔ مکہ سے مراد یہ پورا علاقہ جو قرآن مجید نے بتایا ہے، 3 چیزوں کو اللہ کے شریک قرار دیا گیا تھا۔ پہلی چیز تو وہ تھی جو بے جان چیزیں تھیں، جیسے کوئی پتھر ہے، کوئی لکڑی ہے، اس کا بت بنایا ہوا اور اس کو پوج رہے۔ دوسری چیز فرشتے تھے، یعنی مشرکین مکہ فرشتوں کو پوجتے تھے، فرشتوں کے بت بنا رکھے تھے، اور خدا جانے کہاں سے، لیکن یہ عقیدہ ان کے درمیان موجود تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ تصور عام تھا۔ ان فرشتوں کی شبیہ بناتے تھے، بت بناتے تھے، اور پھر ان بتوں کو پوجتے تھے اور کہتے تھے ہم ان کو نہیں پوج رہے، ہم تو اصل میں جو جس کی یہ شبیہ ہے، جس بت کی، اس کو پوج رہے ہیں۔ 3 جن کے نام قرآن نے بھی لیے ہیں، سورۃ النجم میں آئے ہیں، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے اور تیسرے منات کو، الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، تلک اذن قسمۃ ضیزی، یہ تو تم نے تقسیم بھی بڑی ظالمانہ کی ہے، زیادتی کی ہے تم نے۔ ظالمانہ اس لیے کہا کہ عربوں کو خود بیٹے پسند تھے، بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایک تو تم نے یہ جھوٹ گھڑا کہ اللہ کی بیٹیاں اولاد ہے، اللہ کی اولاد ہے ہی نہیں،
لیکن جھوٹ گھڑنے میں بھی تم نے ظلم کیا اللہ کے ساتھ، انصاف نہیں کیا۔ وہ کیا؟ اللہ کے لیے تم نے وہ اولاد قرار دی جو تم خود جس سے نفرت کرتے ہو، جن کو زندہ دفن کر دیتے ہو۔ مشرک مزاج کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے، مشرک کون ہوتا ہے؟ مشرک وہ نہیں ہوتا جو اللہ کو نہیں مانتا، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ مشرک اللہ کو مانتا ہے، ساتھ شریک قرار دیتا ہے، نہیں یہ کہ اللہ کو نہیں مانتا۔ اگر اللہ کو مانتا ہی نہیں تو پھر شریک کہاں سے بنا رہا؟ خدا کو مانتا ہے، قرآن نے بھی گواہی دی ہوئی ہے کہ یہ اللہ کو مانتے تھے۔ اس مشرک مزاج کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ جس کو بھی شریک قرار دے دیتا ہے تو اس کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے، اسے اللہ اتنا اچھا نہیں لگتا، اور اس کی ساری جو توجہ ہے اور اس کی محبت ہے وہ آ جاتی ہے اس کی طرف جس کو اللہ کا شریک بنایا۔ تو یہ لوگ بھی یوں ہی تھے، لہذا اللہ کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ دوسری چیز ہو گئی فرشتے۔ تیسری چیز جس کی عبادت کی جاتی تھی وہ تھے اللہ کے نبی، انبیاء۔ یہ تین چیزیں جن کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ ان کو اللہ کے شریک بنایا ہوتا تھا۔ اب ظاہر بت تو ہیں بے شعور، فرشتے ہوں یا اللہ کے نبی ہوں، مقدس ہستیاں ہوں، ان کو اللہ کا جو شریک بنایا گیا وہ ان پر بہتان باندھا گیا، ورنہ فرشتے بھی اور اللہ کے نبی بھی، یہ مقدس ہستیاں، یہ تو اصلاً نمائندے ہی توحید کے ہیں۔ انبیاء اپنی قوموں کو توحید کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن بالآخر ان کے بعد قومیں خراب ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بعد عرصہ تک مکہ میں بھی توحید پرستی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ بت پرستی کی طرف یہ لوگ مائل ہو گئے اور پورا کا پورا چہرہ ہی تبدیل کر دیا اس دین کا جو حضرت ابراہیم چھوڑ کے گئے تھے، اور اس عبادت کا جسے حج کہتے ہیں، پورا چہرہ بگاڑ دیا اور ایک بے حیائی اور میلے ٹائپ کی کیفیت بنا دی۔ اللہ کی عبادات اور چیز ہوتی ہیں، میلے اور چیز ہوتے ہیں، لیکن انسان چونکہ انٹرٹینمنٹ میں اور انجوائمنٹ میں زیادہ بلیو کرتا ہے بنسبت سنجیدگی کے، تو پھر آہستہ آہستہ شیطان بھی کیا کرتا ہے، ان کو دھوکہ دیتا ہے اور ان کی عبادات کی شکلیں بھی میلوں والی بنا دیتا ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بھی آہستہ آہستہ دین کے نام پہ میلے لگنے شروع ہو گئے، اور ان میں شریعت کی حدود اور قیود کی کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کم سے کم جو کام کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ انسان ان چیزوں کی تقویت کا ہرگز باعث نہ بنے۔ ایسا کام جو ہو دین کے نام پہ رہا ہے لیکن اس سے دین کی جڑیں کمزور ہو رہی اور دین کی حدود اس میں لحاظ نہیں کی جا رہی، تو کم سے کم ضعیف سے ضعیف ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ وہاں جائے نہیں، اور اگر اوپر والے درجے پر ہے تو پھر انسان دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ نہیں عن المنکر کرے، ان چیزوں کو، اس قسم کی یعنی دین کے نام پر لگنے والے میلوں کو روکنے کی کوشش کی جائے جو خود دین کی روح سے ہی خالی ہوتے ہیں۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ حج جیسے مقدس عبادت کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سکھا کر گئے تھے، وہ رسول اللہ کی بعثت کے زمانے تک کیا بن چکا تھا، اس قدر خراب ہو چکا تھا کہ اصل کعبے کے گرد عریاں طواف کرتے تھے، کپڑے نہیں پہنے ہوتے تھے، اور یہ آپ کو اشارہ کر دوں میں، یہ عریاں طواف سب نہیں کرتے تھے۔ عربوں نے اپنا مال بنانے کے لیے خود سے احکامات مال بنانے کے لیے گھڑے ہوئے تھے، جیسے آج بھی آپ کو مل جاتے ہیں
صدقے کی کیلکولیشنز کر کے دے رہے ہوتے ہیں، اتنے کلو یہ تو اتنے کلو یہ، تو یہ کون سی حدیث میں اتنے کلو اور اتنے لکھا ہوتا ہے؟ نہیں بتایا۔ تو یہ کرو فلان کرو، نہ کسی قرآن میں نہ حدیث میں کہیں بھی نہیں آیا ہوا، لیکن اس سے بہت سارے لوگوں کا کام چلتا ہے اسی سے۔ تو مکے کے عربوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ انہوں نے خود سے ایک حکم منسوب کر دیا تھا، حضرت ابراہیم سے کیا ہو یا اللہ سے کیا ہو، کہ ہر کپڑے میں کعبے کا طواف نہیں کیا جا سکتا، صرف ایک خاص کپڑا ہے، ایک خاص یونیفارم ہے، اس میں طواف کیا جا سکتا ہے۔ اب وہ صرف ان کے پاس ہوتا تھا، یہ کرائے پہ دیتے تھے، رینٹ پہ دیتے تھے کپڑے کہ یہ والا لباس لے جاؤ، طواف کر کے رینٹ دے کر اور چلے جاؤ۔ اب ظاہر بات ہے غربت بہت تھی، اس زمانے میں غربت بہت تھی، اور لوگ بیچارے غریب بھی آتے تھے، تو وہ کہتے تھے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تمہیں رینٹ پے کرنے کے، تو کہتے تھے پھر جو تم نے پہنا اس پہ تو نہیں ہو سکتا، آخری شکل یہ ہے کہ کپڑے اتار کے کرو، ٹھیک ہے، یا رینٹ والا کپڑا لو یا کپڑے اتار کے کرو۔ اور یہاں سے پھر ایک عجیب بے حیائی کا طوفان، عورتیں اور مرد، آپ تاریخ پڑھیں کہ ایک اب ظاہر بات ہے ننگا کوئی طواف کر رہا ہے، مرد ہے یا خاص طور پہ اگر عورت ہے تو یہ پھر لوفر سارے سائڈوں پہ اکٹھے ہو جاتے تھے اور اپنا نظارہ کرتے تھے۔ یہ حالت کر دی تھی انہوں نے طواف کعبہ کی۔ اور قرآن نے جو بتایا تالیاں اور سیٹیاں، ما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیہ، ان کی گھر کے یعنی بیت اللہ کے نزدیک ان کی صلاۃ کیا ہے سوائے سیٹیوں کی اور تالیوں کی، آوازیں نکالتے تھے۔ اور اس طرح بدلہ انہوں نے آہستہ آہستہ اس بہترین عبادت کو جو ان کو حضرت ابراہیم حج سکھا کر گئے تھے۔ بس پہلا کام جو رسول اللہ کا ہے وہ شرک کے خلاف قیام ہے، عبادت کی اجازت نہ دی جائے، یہاں سے اسلام کا آغاز ہے سوائے اللہ کے۔ یہ بات ہمارے لیے انشاءاللہ واضح ہے، اور ہم میں سے مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھے۔ لیکن اس سے اگلا جو دوسری چیز بیان فرمائی ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے، مفقود ہے، مسنگ ہے۔ اللہ کے نبی کے تشریف لانے کا مقصد مولا فرما رہے ہیں، پہلا تو یہ تھا کہ بتوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لائے وہ رسول اللہ کے بندوں کو۔ دوسرا مقصد کیا تھا آپ دیکھیے، وَمِن طَاعَةِ الشَّيْطَانِ إِلَىٰ طَاعَتِهِ، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ شیطان کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت میں لے کر آئے۔ یہ والا مسئلہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ نہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت ایک، نہ اللہ کے سوا کسی کی اطاعت دو، ان دو پر قائم ہے دین۔ اللہ کے بعد جس کی بھی اطاعت کی جائے گی وہ اس اطاعت کی اتھارٹی کا مالک نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ، حتیٰ کہ ائمہ اہل بیت، کوئی بھی بذات خود اطاعت کا حق نہیں رکھتا۔ کیوں اطاعت کرنی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اطاعت کا حکم دیا۔ لہذا قرآن نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ یہ وہ عبادت کی توحید ہے، یہ اطاعت کی توحید ہے کہ
اصل میں اطاعت کا حق جو ہے وہ اللہ کا ہے، اور اس نے کہیں سے نہیں لیا. یعنی ایسا نہیں کوئی اور بھی ہو جو اللہ تعالیٰ سے بھی اوپر ہو اور وہ کہہ رہا ہو کہ اللہ کی اطاعت کرو. نہیں، اللہ تبارک و تعالی اصل مالک کے حق کے اطاعت اصل میں اس کا ہے. اس کے بعد وہ آپ سے کہے، اپنے بندوں سے کہے میرے رسول کی اطاعت کرو. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت بن جائے گی. پھر اللہ فرمائے رسول کے بعد مثلا اولی الامر کی اطاعت کرو. اولی الامر کی اطاعت جو ہے وہ رسول کی اطاعت بن جائے گی. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اسی لیے مکتب اہل بیت اولی الامر سے ہر کسی کو مراد نہیں لیتا. یعنی وہ ہستیاں، وہ لوگ کہ جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت قرار پا رہی ہے، ظاہر ہے کہ وہ الٹے سیدھے لوگ اور فاسق و فاجر لوگ نہیں ہونے چاہیے، جاہل نہیں ہونے چاہیے، تاکہ کم از کم جچے تو صحیح. اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو، تو اللہ پھر رسول پھر اولی الامر سے مراد جو مرضی آ جائے. تو دین کی روح سے منافی ہے، دین کی روح کے ساتھ ہم آہنگی نہیں رکھتی یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اطاعت کا حکم دے کہ جو خداوند عالم سے اس کو کوئی غرض ہی نہ ہو. یہی وہ ایشو تھا جو امام حسین علیہ السلام نے امت کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن امت نے نہیں سمجھا. اس کو سمجھیں نہ سمجھیں امام حسین علیہ السلام کو فرق نہیں پڑا. ان کے لیے تو شہادت شہد سے زیادہ میٹھی چیز ہے. لیکن نہ سمجھنے سے ذلت کس کے ہاتھ میں آئی؟ امت کے ہاتھ میں آئی. آپ غور فرمائیں، اس زمانے سے لے کر آج تک بالعموم جو بادشاہ رہے ہیں امت اسلام کے، بے دین لوگ رہے ہیں. ہاں، کچھ ظواہر اسلام پر عمل کرتے تھے تاکہ عوام انہیں مسلمان سمجھے، لیکن اپنی پریکٹیکل زندگیوں میں فاسق و فاجر تھے. شراب نوشی عام رہی ہے، اسی طرح اور عیاشیاں عام رہی ہیں سو کالڈ مسلمان حکمرانوں میں. تو یہ جو مسلط ہوئے، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ سبب بنا زوال کا مسلمانوں کا. چونکہ مسلمانوں نے غلبہ پایا تھا، جو طاقت ملی تھی ان کو کہ ایک بالکل پسماندہ سی قوم اور ایک متفرق منتشر قوم اور ایک علم سے دور قوم معجزانہ طور پر چند سالوں میں دنیا کی طاقتور ترین قوم بن کے ابھرتی ہے، دنیا کی اصلاح کا کام کرتی ہے، دنیا کو ایک نئے تمدن سے آشنا کر دیتی ہے. ایسا زبردست ایک دین لے کے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں کہ لوگ ان کو قابض نہیں سمجھتے، بلکہ اپنے سابقہ دین چھوڑ کر اس دین کو قبول کر لیتے ہیں. کیا دیکھا ان لوگوں نے؟ اسلام کی طاقت تھی جس نے مسلمانوں کو یہ غلبہ اور اقتدار عطا کیا. لیکن رسول اللہ جو پش کر کے گئے تھے، جو مومنٹم، جو وہ چکی کو زور سے چلا کر گئے تھے، فاسق اور فاجر حکمرانوں نے جب باغ دوڑ سنبھال لی تو ٹائم لگا کافی اس چکی کو رکتے رکتے. اور چونکہ ظاہر بات ہے باغ دوڑ جو ہوتی ہے وہ حاکم کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس نے گائیڈ کرنا ہوتا ہے، اس نے روح پھونکنی ہوتی ہے، اس نے پروگرام دینے ہوتے ہیں، اس نے معاشرے کے ماحول کو متعین کرنا ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ نیچے آتے 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 آج آپ دیکھیں گے مسلمانوں کی حالت دنیا میں کیا ہے. اپنے دین پر عمل میں بھی پیچھے ہیں، اور دنیا کے اعتبار سے اگر آپ دیکھ لیں تو مسلمانوں کی کیا حالت ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ دو چیزیں بنیادی تھیں.
نہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت اور نہ اللہ کے سوا کسی کی اطاعت. یہ اطاعت والا مسئلہ خراب ہو گیا. خراب کیسے ہو گیا کہ اللہ کی اطاعت کی جگہ کون سی ہے؟ اللہ کی اطاعت کی جگہ مسجد ہے. مثلا مذہبی مراکز ہیں، وہاں پر آنا ہے، وہاں پہ ہم نے عبادات کرنی ہے، وہاں پر ہم نے مثلا استغفار کرنی ہے. لیکن پریکٹیکل لائف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف توجہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ توجہ ہوتی ہے کہ اپنے ہدف تک پہنچنا کس طرح ہے. سیدھے طریقے سے پہنچا جائے تو، غلط طریقے سے پہنچا جائے تو. جبکہ خداوند عالم جو پروگرام دیتا ہے، آپ سورہ جمعہ والی آیت سنتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اللہ کی یاد کے لیے پکارا جائے تو جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کو جانتے ہو. پھر کیا فرمایا اس کے بعد؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ لی جائے. اب یہاں سے آپ تصویر دیکھیں کہ اصل میں عبادات کس لیے. فرمایا جب نماز ادا کر لی جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، یعنی اپنے اپنے کاموں میں. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور یہ اللہ کا فضل جب تلاش کر رہے ہو تو کثرت سے خدا کو یاد رکھو. جمعے کے دن پکارا جائے کس کی طرف؟ اِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد کی طرف جب تمہیں پکارا جائے. یہ خدا کی یاد کی طرف بلایا جانا، الگ سے آ کر مسجد میں خدا کو یاد کرو، یہ ٹریننگ ہے، یہ ٹریننگ ہے، یہ یاد دہانی ہے. یہ کس کی یاد دہانی ہے؟ یہ انسان کو ریفریش کرنا ہے، اس کو متوجہ کرنا ہے اگر ڈھیلا پڑ گیا ہو. کہ اس کے بعد جب وہاں پہ جاؤ گے کثرت سے خدا کو یاد رکھنا، تاکہ اپنی جو روزمرہ کا تمہارا کام ہے، تمہاری نوکری ہے، تمہارا کاروبار ہے، اس میں خیانت نہ کرو، اس میں بے ایمانی نہ کرو، اس میں خدا کی نافرمانی نہ کرو. یہ لنک ہے مسجد کا اور مثلا ہمارے بزنس کا اور ہماری جاب کا، نماز کا اور ہماری پریکٹیکل لائف کا. اب اس کو بالکل اپوزٹ کر لیں آپ. وہ کیا ہے کہ گناہ کرو مسجد میں آؤ بخشواؤ، پھر جاؤ گناہ کرو مسجد میں آؤ بخشواؤ. اللہ تعالیٰ کیا نظام دے رہے ہیں کہ تاکہ تم گناہ نہ کرو، تاکہ تم اللہ کی اطاعت ہر وقت اللہ کی یاد میں رہو. تمہیں بار بار یہاں پہ بلایا جا رہا ہے تاکہ تم دوبارہ ریفریش ہو جائے، غفلت نکل جائے. اللہ ہے، اللہ منع کرتا ہے ان کاموں سے، میں نے یہ کام نہیں کرنے. اور جاؤ اس جذبے کے ساتھ، اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ برقرار کرنے کے بعد جاؤ، خدا کو یاد رکھو تاکہ برائیاں نہ کرو. آپ دیکھیں کیسے موڑ دیا جاتا ہے، چیزوں کو الٹ کر دیا جاتا ہے. کرو بخشواؤ، کرو بخشواؤ. نماز کے ساتھ بھی یہی کر دیا، دیگر عبادات کے ساتھ بھی اس قسم کا چکر چلا دیا گیا. بس ابھی تک کی عبارت ہی ہوئی. تو اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا حق کے ساتھ، تاکہ اس کے بندوں کو، یعنی اللہ کے بندوں کو بتوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لائے، اور شیطان کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت کی طرف لے آئے. یعنی میں متدین کب ہوتا ہوں حقیقت میں؟ جب میں نہ خدا کے سوا کسی کی عبادت کروں اور نہ اللہ کے سوا کسی کی اطاعت کروں. یہاں پہ کوئی یہ بھی نہ کہے کہ اگر میں اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تو میں کسی کی بھی نہیں کرتا، میں تو اپنی مرضی کرتا ہوں. یہ جو اپنی مرضی ہے یہ دھوکہ ہے. صرف دو مرضی ہیں، یا خدا کی ہے یا پھر ابلیس کی ہے. تیسری کوئی مرضی یہاں پہ وجود نہیں رکھتی. اللہ روایات نے اس کو بہت واضح بیان کیا ہے. فرمایا کہ ایک طرف اللہ ہے، دوسری طرف ابلیس ہے. تم جو بھی کرتے ہو یا خدا کی اطاعت کر رہے ہوتے ہو، اور اگر خدا کی اطاعت نہیں کر رہے تو پھر مطمئن رہو کہ تم ابلیس کی اطاعت کر رہے ہو، چاہے تم اس کا جو بھی ذہن میں تصور بنا کے رکھو.
یہ دونوں کام رسول اللہ کیسے کریں گے؟ مولا فرماتے ہیں بقرآن، بتوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی اطاعت کی طرف، اور شیطان کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت کی طرف لائے گا اللہ کا رسول۔ کیسے کرے گا؟ بقرآن، ایک قرآن کے ذریعے۔ یہ بنیادی حیثیت ہے قرآن کی، یعنی رسول قرآن کے ذریعے یہ کام کرے گا، یعنی قرآن میں موجود خدا کا میسج انہیں سنا کر، اس میسج کا لب لباب کیا ہے؟ نہ عبادت غیر خدا کی، نہ اطاعت غیر خدا کی، اس قرآن کی آیات کے ذریعے بتائیں۔ اور اللہ کی ذات اس پر گواہ ہے کہ یہ دونوں باتیں، نہ غیر خدا کی عبادت نہ غیر خدا کی اطاعت، ان دو کو اگر آپ سامنے رکھ کے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں چیزوں کو بالکل روشن دن کی طرح بیان کر دیا قرآن میں۔ پھر قرآن مجید کی دو صفات لے کر آتے ہیں، بقرآن، ایک ایسے قرآن کے ذریعے، قد بینہ و احکمہ، ایک ایسے قرآن کے ذریعے کہ یقیناً جس کو اللہ نے تبیین بھی کر دیا ہے اور محکم بھی کر دیا ہے۔ بینہ کا لفظ بینہ وہی بیان اور تبیین ہے، واضح کرنا، کسی بات کو روشن کرنا۔ عربی زبان میں اگر کوئی کسی کو کوئی بات بتائے اور اس نے کہنا ہو کہ ذرا بات سمجھ نہیں آئی، بات کو واضح کرو، تو وہ کیا لفظ استعمال کرتا ہے؟ تبیین۔ بیان سے یہی ہے، تبیین کرو، یعنی اس کو کھولو، تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اللہ مولا فرما رہے ہیں کہ ایک ایسے قرآن کے ذریعے رسول یہ کام کریں گے کہ جس قرآن کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ بینہ، اس کو واضح بھی کیا ہے، و احکامہ، اور محکم بھی کیا۔ واضح کر دیا ہے یعنی ابہام نہیں ہے، باتیں کلیئر ہیں، اور محکم کر دیا سے کیا مطلب ہے؟ محکم سے یہ مراد ہے کہ اس سے زیادہ، اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ٹک سکتی، مضبوط ہے چونکہ حق ہے، اس کے مقابلے پر کوئی رائے آئے، اس کے مقابلے پر کوئی سسٹم آئے، کوئی نظام آئے، اس سے ٹکرا کے ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ یہ کسی سے ٹکرا کے نہیں ٹوٹتا۔ یہ دو صفات ہیں قرآن کی کہ جن کی افسوس کے ساتھ بالعموم جن کو قرآن کی صفات نہیں سمجھا جاتا۔ اور میں آپ سے ایک کراچی میں بھی مومنین سے ایک ریکویسٹ کی تھی، آپ سے بھی کر رہا ہوں، جتنا آپ سے ہو سکے، مجھے ایک فہرست چاہیے۔ کس چیز کی فہرست؟ مہجوریت قرآن کے اسباب کی، اگر آپ ہیلپ کر سکیں۔ قرآن کی مہجوریت، مہجور یعنی جس سے لوگ دور ہو گئے۔ یہ یاد رکھیں، جب مہجوریت قرآن کہا جاتا ہے تو مراد جس مقصد کے تحت آیا تھا، جس اینگل سے اللہ چاہتا ہے ہم قرآن کو دیکھیں، جو استفادہ خدا چاہتا ہے کہ ہم قرآن سے کریں، اس سے دوری۔ ورنہ تو ہمارے ساتھ بڑی اچھی ٹرک کی گئی ہے، ہر ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، ہر گھر میں قرآن ہے، ہر مسجد میں قرآن ہے۔ یعنی اگر قرآن کو دیکھیں، اگر قرآن کو منظر سے ہی غائب کر دیا جاتا تو لوگ بہت پریشان ہوتے، جیسے امام زمانہ کے لیے پریشان ہے کیونکہ وہ نہیں ہے، نظروں سے غائب ہے۔ اگر قرآن بھی نظروں سے غائب کر دیا جاتا تو قرآن کے لیے بڑے تڑپ رہے ہوتے، دعائیں مانگ رہے ہوتے، یا اللہ قرآن مجید ہم تڑپ رہے ہیں، قرآن ہمیں دے دے۔
لیکن قرآن کو اس طرح غائب نہیں کیا گیا. قرآن کو شیطان نے کیا کیا ہے؟ کہا رکھو اسے اپنے پاس، اس سے برکتیں لو، اس کو تعویذ کے لیے استعمال کرو، اسے استخارے کے لیے استعمال کرو، قرآن چھپواؤ، بہت ثواب ملے گا تمہیں. صرف ایک کام نہیں کرنا، اور وہ کام کون سا ہے؟ جس لیے اللہ نے قرآن بھیجا. میرا وہ شیطان کا وہ کنسرن ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. باقی قرآن کا جو مرضی کرو. لہٰذا ہے بھی قرآن اور نہیں ہے. جیسے ابھی اسی خطبے میں آگے آئے گا کہ جب وہ زمانہ آئے گا جب قرآن کا یہ اشر کر دیا جائے گا تو قرآن اور قرآن والے لوگوں میں ہوں گے لیکن نہیں ہوں گے. یعنی لوگ ان کو قبول نہیں کریں گے، مزاج ان کے اتنے ٹیڑھے ہو گئے ہوں گے کہ قبول نہیں کریں گے. یہ کیسی باتیں ہیں؟ ہوں گے اسی معاشرے میں ہوں گے، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ اس معاشرے میں ہوتے ہوئے نہیں ہوں گے معاشرے میں. ایسا ہو جائے گا. بِقُرْآنٍ قَدْ بَيَّنَهُ وَأَحْكَمَهُ، ایک ایسے قرآن کے ذریعے جسے اللہ نے واضح اور روشن بھی کر دیا اور جسے اللہ نے محکم بھی کر دیا، مضبوط بھی کر دیا. اس کی باتیں ایسی پختہ ہیں کہ اس سے زیادہ پختہ بات اس کائنات میں، اس دنیا میں وجود نہیں رکھتی. صلوات پڑھیں محمد والے. ہم انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے خداوند عالم کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے. ان ایام میں میں اس کو یعنی کل آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا اگر آپ تشریف لائیں تو ہم پورے ٹائم پہ شروع کر دیں 4 بجے، چونکہ 5:30 بجے یہ جو گلستان زہرا ہے ایبٹ روڈ پر امام بارگاہ، تو وہاں پر مولا کی شہادت کی مناسبت سے یہ 5 مجالس ہے. تو 5:30 بجے وہاں پر چونکہ مجھے تقریر شروع کرنی ہوگی تو لہٰذا میں بس یہ 5 بجنے سے 1-2 منٹ پہلے ہی چاہوں گا کہ اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ ٹائم پہ وہاں پر پہنچ سکے. تو انشاءاللہ آج ہم اس کو یہاں پہ تمام کر رہے ہیں. ایک ریکویسٹ آپ سے کر دوں کہ اگر ممکن ہو سکے تو یہ خطبہ نمبر 145 جو ہے نہج البلاغہ کا آپ کو عرض کیا، یہ مفتی جعفر حسین صاحب کا یہ ترجمہ ہے اور مرکز افکار اسلامی والوں نے اس کو پرنٹ کیا ہے. میرے پاس اس کا PDF ہے یہاں پر. ویسے کتاب باہر سے مل جاتی ہے اور PDF بھی اگر چاہیے ہو تو میں یہاں جنید بھائی کو بھیج دوں گا اور جنید بھائی سے آپ لے کر اپنے فون میں یا ٹیبلٹ میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. خواہش کی ہوگی کہ حتماً پڑھ کے آئیں. اس کے صفحہ نمبر 415 صفحہ نمبر 415 پر یہ خطبہ موجود ہے. قرآن کے بارے میں بھی یہی عرض کرتا ہوں اور اس کے بارے میں آپ خود پڑھیں گے تو بہت زیادہ استفادہ ہوگا. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد.